دین کی دعوت کا کام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کوئی پیمانہ علم کا کوئی مقرر کیا ہے؟ تو جی ہاں، اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر بھی کئی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو کسی کو دعا الی اللہ، جو کسی کو اللہ کی طرف بلائے۔ قولاً نکرہ ہے، قولاً کسی کا ایک قول بھی اگر اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بولا جائے، کسی کا ایک قول بھی اس کی زبان سے نکل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر انسان ہی کوئی نہیں ہے جو ایک قول کسی کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بولتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک صالح عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہی احسن۔ فرمایا کہ اگر کوئی قول انسان اللہ کے لیے بولتا ہے، کسی کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف پکارتا ہے ایک قول کے ساتھ، اپنی ایک زبان کی بات کے ساتھ، تو فرمایا اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے کسی کو، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ایک قول بھی اگر تم نے کسی کے لیے اللہ کی دعوت دینے کے لیے بولنا ہے تو اچھے انداز کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ بولنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس دین کے کام کو کرنے کے لیے، تبلیغ کے کام کو کرنے کے لیے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایف اے کا امتحان دینے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی میٹرک ہونی چاہیے۔ میٹرک کسی بندے کی کلیئر ہے، پاس ہے، وہ ایف اے کر سکتا ہے۔ بی اے کا امتحان دینے کے لیے، بی اے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایف اے، اس کے لیے ایف اے ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح ایم اے کرنے کے لیے بی اے ریکوائرمنٹ ہے، ایم فل کرنے کے لیے ایم اے ریکوائرمنٹ ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایم فل ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہر کام کے لیے ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کام کو کرنے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 3461 نمبر، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یہ ریکوائرمنٹ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ انی بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ بولا، میرے پر جھوٹ باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے، اپنا مقعد، اپنا بیٹھنا رہنے کی جگہ وہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک آیت بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ اگر کسی کے پاس وضو کرنے کا طریقہ موجود ہے تو وہ اس کو آگے وضو کرنے کا طریقہ بتائے، جس کو وضو کے طریقے کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہی بات بہترین کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ،
اللہ اللہ فرماتے ہیں کسی کا ایک قول بھی جب کسی کو میری طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی انسان کی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میری طرف سے کسی کو ایک آیت بھی اگر ہے اگر کسی کے پاس تو وہ پہنچا دے، میرے پیغام کو آگے نشر کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنی اس حسب استطاعت جتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کار خیر کے اندر ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔